الرحمن صفحہ نمبر 366 ومن قال لامراتی انا منکی طالق فلیس بشیء، اگر جو ہے شوہر اپنی بیوی سے یوں بولا، فصل شروع رہی یہاں سے کچھ مسائل ہیں طلاق کے متعلق، شوہر بیوی سے یوں بولا کہ میں تجھ سے طلاق والا ہوں، بیوی طلاق والی ہوتی نا بھائی، اب شوہر کیا بول رہا، میں تجھ سے طلاق والا ہوں، تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے وَإِن نَوَى طَلَاقًا، اگرچہ کہ اس نے طلاق کی نیت کر لی، وَلَوْ قَالَ أَنَا مِنْكِ بَائِنٌ، ہاں اگر شوہر نے کہا میں تجھ سے جدا ہوں، میں تجھ سے جدا ہوں، او علیکی حرام، یا میں تجھ پر حرام ہوں، ینوی الطلاق فہی طالق، طلاق کی نیت کر رہا ہو تو وہ طلاق والی ہو جائے گی، اور طلاق کون سے پڑے گی، بائنہ پڑے گی۔ وقال الشافعی یقع الطلاق فی الوجہ الاول، امام شافعی فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ میں بھی کیا پڑے گی، طلاق پڑے گی، سمجھا گیا، کیونکہ میں تجھ سے طلاق والا ہوں بولنا یا تو مجھ سے طلاق والی بولنا ایک ہی ہے، دونوں بولتے ہیں، دونوں بھی ایک ہی۔ لأن ملک النکاح مشترک بین الزوجین، اس لیے کہ اذا نوا، جب کہ وہ نیت کرے، امام شافعی یہاں فرماتے ہیں کہ اگر نیت کر کے بولا میں تجھ سے طلاق والا ہوں تو طلاق پڑ جائے گی، اس لیے کہ نکاح کی ملکیت جو ہے میاں بیوی کے درمیان مشترک ہے، حتی ملکت المطالبۃ بالولی، یہاں تک کہ انہیں ولی نے وتی، یہاں تک کہ بیوی وتی کے مطالبے کی ملکیت رکھتی ہے، یعنی صرف مشتاق میاں ہی اپنی بیوی سے جمع کرنے کے حقدار نہیں ہے، مشتاق کی بیوی بھی جمع کی حقدار ہے، انہیں بھی مطالبہ کر سکتی ہے۔ کما یملک هو المطالبۃ بالتمکین، جیسا کہ وہ قدرت دینے کا مطالبہ رکھتا ہے، قدرت دینے کا مطالبہ رکھتا ہے، تو ملکیت نکاح دونوں میں مشترک ہے، بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، مشترک۔ وقد الحل مشترک بینہما، اسی طرح حلیت بھی دونوں کے درمیان مشترک ہے، حلیت بھی کیا ہے، دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ والطلاق وضع لازالتہما، اور طلاق ان دونوں کے زائل کرنے کے لیے وضع کی گئی ہے، دونوں کے زائل کرنے کے لیے مطلب دونوں جو ایک دوسرے پر حلال ہیں ان دونوں کی حلت کو ختم کرنے کے لیے طلاق کو رکھا گیا ہے۔ تو جس طرح بیوی کی طرف طلاق کی نسبت صحیح ہے، شوہر کی طرف بھی طلاق کی نسبت صحیح بولنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ انہیں طلاق دینے کی حقدار نہیں ہے، اس واسطے شوہر اگر یہ جملہ بول رہا ہے کہ میں تجھ سے طلاق والا ہوں تو نیت کرنا ضروری ہے۔ فیصح مضافا الیہ، تو وہ اس کی طرف منسوب کرنا صحیح ہے، کما یصح مضافا الیہا، جیسا کہ اس کی طرف منسوب کرنا صحیح ہے، کما فی الابانۃ والتحریم، جیسا کہ جدا ہونے کرنے میں یا حرام کرنے میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سمجھا؟ جدا کرنے میں کا مطلب یہ کیا ہے، میں تجھ سے بائن ہوں بولا، کیا بولا، یا میں تجھ پر حرام ہوں بولا، تو ایسی صورت میں آپ بھی کہتے ہیں طلاق پڑ جائے گی۔ وَلَنَا، ہماری دلیل کیا ہے، ان الطلاق لازالۃ القید، ہماری دلیل ایک ہی ہے کہ طلاق جو ہے ازالہ قید کے لیے، طلاق کے لیے آتی ہے، یعنی شوہر نے بیوی کو اپنے پاس روکے رکھا ہے، مقید کر رکھا ہے، نہیں بولنا روکے رکھا ہے، تو اب طلاق سے انہیں کیا کرتا ہے، روکی ہوئی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، سمجھ آئے گا نا، تب قید سے اس کو آزاد کرتا ہے، لیکن شوہر اس کے پاس اٹکا ہوا تو نہیں ہے نا، اگر بولا کہ میں تجھ سے چھٹکارا پا چکا ہوں، ایسا تو بات نہیں رہتی، بیوی اس کے اندر جو ہے رکی ہوئی ہے، انہیں چھٹکارا پاتی ہے مطلب۔ اور ہماری دلیل یہ کہ طلاق قید کے زائل کرنے کے لیے وَهُوَ فِيهَا دون الزوج، اور وہ اس میں ہے، کیا ہے، قید، رکاوٹ، الا ترى، نہ کہ شوہر میں، الا ترى انها هي الممنوع عن التزوج بزوج آخر والخروج اچھا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اسے ہی روکا جاتا ہے دوسرے شوہر سے شادی کرنے سے اور باہر نکلنے سے، مشتاق کو تو نہیں روکا جاتا نا کہ مشتاق کسی اور شوہر سے، کسی اور بیوی سے شادی نہ کرے، ایسا بولا جاتا ہے کیا، نہیں بولا جاتا۔ اسی طرح مشتاق گھر سے باہر نکلتے وقت میں بیوی کی اجازت لے، نہیں بولا جاتا ہے، لیکن بیوی کے لیے بولا جاتا ہے کہ انہیں کیا کرنا، مشتاق کی اجازت لے۔ وَلَوْ كَانَ لِإِزَالَةِ الْمِلْكِ فَهُوَ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ وَالزَّوْجُ مَالِكٌ، اور اگر وہ ملکیت کے زائل کرنے کے لیے ہے طلاق، تب بھی یہی ہے، امام شافعی کیا فرماتے ہیں، طلاق کے لیے تو ملکیت کے زائل کرنے کے لیے، تب بھی ہم یہی بولیں گے کہ شوہر مالک ہے، بیوی مالکہ نہیں ہے، شوہر کس بات کا مالک ہے، بیوی کے بضاع کا
مالک ہے، بیوی تو مملوکہ ہے، لأنها مملوکۃ والزوج مالک، اس لیے وہ مملوکہ ہے، والزوج مالک، اور شوہر کیا ہے؟ مالک ہے۔ ولہذا سمیت منکوحۃ، اسی وجہ سے اس کا نام منکوحہ ہے، ناکیحہ نہیں بولتے عام طور پہ، منکوحہ بولتے، اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ بخلاف الاباح، ابانتی، برخلاف ابانہ کے، جدا کرنے کے، لأنها ازالۃ الوصلہ وہی مشترکۃ، اس لیے کہ وہ وصلہ کو زائل کرنا ہے۔ وصلہ مانے جوڑ، وصلہ کس کو بولتے ہیں؟ جوڑ۔ ابانہ کس کو بولتے ہیں؟ جدا کرنا، جوڑ کو الگ کر دینا۔ دونوں جب چیزیں ملایا جاتی ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ جوڑ بولتے ہیں، جوڑ کو الگ کرنا، وصلہ، پیوند کو بھی وصلہ بولتے ہیں عربی میں۔ وہی مشترکۃ، اور وہ دونوں میں مشترک ہے، جیسے انہیں اس کے لیے جوڑ ہے، انہیں بھی اس کے لیے جوڑ ہے، اسی وجہ سے زوج بولتے ہیں۔ وہ بخلاف التحریم، اور برخلاف لفظ تحریم کے، اگر شوہر بولا کہ میں تجھ پر حرام ہوں، تو یہاں پر بھی تحریم کس کو بولتے ہیں؟ حلیت کو زائل کرنا ہے، یہاں پر ملکیت یا اسی طرح پر قید کی کوئی معنی پائے نہیں جاتے، اس لیے کہ وہ ملکیت کو زائل کرنا ہے، وہ مشترک ہے۔ فصحت اضافتہما الیہا، تو صحیح ہے ان دونوں کو منسوب کرنا ان دونوں کی طرف، کس کو؟ لفظ ابانہ کو، لفظ تحریم کو شوہر کی طرف منسوب کرنا بھی صحیح ہے، بیوی کی طرف منسوب کرنا بھی صحیح ہے۔ ولا تصح اضافۃ الطلاق الا الیہا، لیکن طلاق کو منسوب کرنا صحیح نہیں ہے مگر صرف بیوی کی طرف۔ ولو قال انت طالق واحدۃ اولا، ایک جملہ ہے، اگر شوہر بولا کہ تجھ کو ایک طلاق ہے یا نہیں ہے، کیا بولا؟ تجھ کو ایک طلاق ہے یا نہیں ہے، تو فلیس بشیء، کچھ نہیں پڑتی، تو اس وقت کچھ نہیں پڑتی۔ انت طالق واحدۃ سے ایک طلاق نہیں پڑتی، انت طالق واحدۃ اولا بولا۔ قال، مصنف کہتے ہیں ہاکذا ذکر فی الجامع الصغیر من غیر خلاف، جامع صغیر میں اسی طرح ذکر کیا گیا ہے بغیر اختلاف کے، لیکن اختلاف انہوں تلاش کر کے نکال رہے ہیں۔ وہذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف آخرا، یہ امام ابو حنیفہ کا اور ابو یوسف کا دوسرا قول ہے۔ وعلی قول محمد وهو قول ابی یوسف اولا تطلق واحدۃ رجعیۃ، اور امام محمد کے قول پر، اور یہی امام ابی یوسف کا پہلا قول ہے کہ اسے ایک طلاق رجعی پڑتی ہے، ایک طلاق رجعی پڑتی ہے، اس سے انت طالق واحدۃ سے۔ ذکر قول محمد فی کتاب الطلاق، امام محمد کا قول کتاب الطلاق میں ذکر کیا گیا، فیما اذا قال لامرأة انت طالق واحدۃ اولا شیئا، کہ جب کہا اپنی بیوی سے تجھ کو ایک طلاق ہے یا نہیں ہے کوئی چیز، نہیں ہے کوئی چیز، اوپر بولا اولا، یہاں بولا اولا شیئا، اولا شیئا، دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اختلاف تو برابر ہے۔ ولا فرق بین المسألتین، دونوں مسئلوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ولو کان المذکور ہا ہنا قول الکل فعن محمد روایتان، اگر یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے سب کا قول ہے، یعنی امام محمد بھی اس قول میں شریک ہیں متن کی عبارت میں، تو سمجھ لیا جانا چاہیے کہ امام محمد سے دو روایتیں منقول ہیں، ایک روایت ابو حنیفہ کے ساتھ ہے کہ ایسی طرف طلاق نہیں پڑتی، اور ایک روایت ہے ان کی اپنی، اس میں صورت میں جو ایک طلاق رجعی پڑتی ہے۔ اب دلیل دینا پڑتا لہو، اس کی دلیل کس کی؟ کوئی امام محمد کے قول کی یا ایک قول کی، انہ ادخل الشک فی الواحدہ، کہ اس نے شک کو جو ہے واحدہ کے درمیان داخل کیا ہے، اس میں داخل کیا واحدہ اور لو کے درمیان، لا کے درمیان داخل کیا ہے۔ مثلا جملہ یہ ہو، دیکھو انت طالق واحدۃ اولا، تو واحدۃ اولا کے درمیان شک ہے، اس کے درمیان ہے واحدۃ اور لا کے درمیان شک ہے۔ انت طالق سے طلاق پڑ گئی، انت طالق سے دو طلاق پڑ گئی، ایک یا نہیں میں کچھ نہیں پڑی، مگر انت طالق سے ایک پڑ گئی آلریڈی، یہ بولنا چاہتے ہیں۔ فی الواحدہ، واحدہ کے درمیان شک کو داخل کیا ہے، لدخول کلمت او بینہا و بین النفی، او کے کلمہ داخل ہونے کی وجہ سے واحدہ کے درمیان اور نفی کے درمیان، فیسقط اعتبار الواحدہ، تو اعتبار واحدہ ساقط ہو جائے گا، ویبقى قولہ انت طالق، اور انت طالق کا قول باقی رہے گا۔ برخلاف اس صورت کے ایک دوسرا جملہ اس کے برخلاف کہتے ہیں انت طالق اولا، کیا بولا؟ تو اس کو طلاق ہے یا نہیں ہے، تو شک داخل ہے طلاق ہونے میں، تو پہلے سے جو نکاح والی ہے، تو لہذا شک کی وجہ سے طلاق ثابت نہیں ہوگی، کیا بولتے ہیں وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن انت طالق واحدۃ اولا بولا، انت طالق اولا بولا، تو طلاق کو کہاں داخل کرا اور شک کو کہاں داخل کرا؟ واحدۃ میں داخل کرا، انت طالق نے طلاق پڑ گئی، واحدۃ سے کچھ نہیں پڑا، ایسی صورت میں واحدۃ سے، یہ بولتے ہیں امام محمد۔ یہاں طلاق کو واقع کیا اس نے اصل ایقاع میں، فلا یقع، واقع نہیں ہوگی۔ لیکن ابو حنیفہ کی اور ابو یوسف کی دلیل کیا ہے؟
ان الوصف متا قرین بالعدد کان الوقوع بذکر العدد، یہی بات سب سے اہم ہے کہ جو ہے وصف کو جب عدد کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، وصف کو عدد کے ساتھ رہتا ہے۔ تو وصف عدد کے ساتھ ہی مقید رہتا ہے، وصف عدد کے ساتھ ہی مقید رہتا ہے، وصف سے الگ کچھ نہیں پڑتا۔ جیسے اگر کوئی آدمی بولا انت طالق سنتین، تو تجھ کو پڑھا طلاق پڑھتے ہیں کتنے؟ 2، سمجھ میں آ گیا نا؟ وہ 2 سے 2 پڑھتے، یہ طالقوں سے 1 پڑھتے، ایسی بات نہیں رہتی۔ ہاں سمجھ میں آیا؟ انت طالق سنتین کا مطلب 2 طلاقیں پڑھتی، طالق سے 1 پڑھتی، 2 سے 2 پڑھتے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کس سے پڑھتی ہے؟ پوری 2 سے پڑھتی ہے۔ انت طالق واحدۃ سے کتنی پڑھتی ہے؟ 1 پڑھتی۔ انت طالق ثلاثاً سے کتنے پڑھتے ہیں؟ 3 پڑھتی ہیں، لیکن ثلاثاً سے 3 پڑھیں گے، طالق سے جو 1 پڑھے گی پورے 4 ہوتے، لیکن 4 نہیں ہوتے، بغیر 3 6، ایسی بات نہیں رہتی۔ کبھی بھی وصف کو کسی عدد سے ذکر کیا جاتا ہے تو عدد کا ذکر ہی اصل ہو جاتا ہے، وصف اس کا تابع ہو جاتا ہے۔ وصف کو جب ملا دیا جاتا ہے عدد سے تو وقوع عدد کے ذکر سے ہوتا ہے، بغیر عدد کے نہیں ہوتا۔ الا ترى انه لو قال لغير المدخول بها انت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا، ہاں چنانچہ یہی قصہ دیکھیے، اگر کوئی آدمی غیر مدخول بها سے بھی یوں بولا تو اس کو 3 طلاق ہے، تو کتنے پڑھتے؟ 3 پڑھتے، حالانکہ غیر مدخول بها سے 1 پڑھنا چاہیے۔ اگر اس کو بولتا تو اس کو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، تو کتنے پڑھتے تھے؟ 1 ہی پڑھتی تھی، پہلی والی پڑھتی، لیکن تجھ کو 3 طلاق ہے، وہ 3 ایک ساتھ پڑھتے، کیونکہ وصف جب عدد سے ذکر کیا جاتا ہے تو کیا مراد رہتا ہے؟ عدد ہی مراد رہتا ہے۔ تو غیر مدخول بہا کو بھی 3 ایک ساتھ اگر مار دیے تو 3 ایک ساتھ پڑھ جاتے، ترتیب سے ذکر کرے تو نہیں، ترتیب سے ذکر کرے 1 ہی پڑھتی، یہ مطلب۔ تو غیر مدخول بہا کو اگر کہتا کہ تجھ کو 3 طلاق ہے تو 3 پڑھ جاتے تھے۔ اگر وقوع وصف کے ساتھ ہوتا تو لغا ذکر ثلاث، اگر انت طالق ثلاثا میں واقع ہونا اگر وصف کے ساتھ ہوتا غیر مدخول بہا کو تو طالق ان سے 1 پڑھتی تھی، طلاق کا ذکر بیکار ہو جاتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے، اجتماعی طور پہ ابو حنیفہ امام محمد بھی مانتے ہیں اس کو کہ انت طالق ثلاثا اگر غیر مدخول بہا سے بولا جاتا ہے تو کتنے پڑھتے ہیں؟ 3 پڑھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وصف سے کچھ نہیں پڑھتا، وصف جب عدد کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو پڑھنے والی چیز عدد سے ہوتی ہے۔ وهذا لأن الواقع في الحقيقة انما هو المنعوت المحذوف، اصل میں یہ بات ہے کہ واقع جو حقیقت میں ہوتی ہے وہ محذوف موصوف ہوتا ہے، محذوف موصوف ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ بتا دیے ہم، انت طالق واحدۃ کا مطلب انت طالق مطلقۃ واحدۃ، سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ میں نے تجھ کو طلاق دی، تو اب 1 طلاق والی ہو گئی۔ انت طالق امرأۃ، ایسا انت امرأۃ طالق ایسا ہو جاتا نا بھائی، اصل کیا ہے وہاں پہ؟ موصوف ہے، انت امرأۃ طالق ہے، اصل کیا ہے؟ اصل موصوف ہے، اصل موصوف ہے، عدد سے کوئی چیز نہیں پڑتی، اصل موصوف رہتا ہے۔ طلق ثلاثا تو 3 واقع جائیں گے، ہاں انت طالق تطلیقۃ واحدۃ ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ انت طالق انت امرأۃ طالقۃ نہیں، بلکہ یہ بولیں گے انت طالق تطلیقۃ واحدۃ ہے، کیا ہے وہاں؟ اگر عدد کے ساتھ ذکر کیا جاتا تو عدد کے ساتھ ذکر کیا جائے تو کیا رہتا وہاں پہ؟ طالق تطلیقۃ واحدۃ رہتا ہے۔ علامہ مرہ جیسا گزر چکا۔ وَإِذَا كَانَ الْوُقُوعُ مَا كَانَ الْعَدَدُ نَعْتًا لَهُ كَانَ الشَّكُّ دَاخِلًا فِي أَصْلِ الْوِقَاءِ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ، اور جب واقع ہونے والی جو چیز ہے وہ اس کی عدد ہے، اس کی صفت کے طور پر، تو شک داخل ہوا ہے اصلی ایقاع میں تو کوئی چیز واقع نہیں ہوگی۔ عدد کئی کے طور پر ہے؟ صفت کے طور پر ذکر کیے، موصوف اصل ہے، انت طالق تطلیقۃ واحدۃ میں تطلیقۃ اصل ہے، تطلیقۃ اصل ہے، تو لہٰذا انت طالق سے طلاق نہیں پڑھ رہی، تطلیقۃ سے پڑھ رہی، اس سے پڑھ رہی، مگر تطلیقۃ کے ساتھ کیا کرا؟ او داخل کر دیا، شک داخل کر دیا، تو تطلیقۃ سے کچھ بھی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا؟ بس، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔